اس سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی صدیق جان. ان کی بڑی خبر. صدیق, صدر پاکستان عارف علوی کے ساتھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے, کیا احوال ہے اس ملاقات؟ جی بالکل, آج عارف علوی صاحب کے ساتھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی جس میں میں موجود تھا, اور آج کی ملاقات بہت امپورٹنٹ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے بتایا کہ پچھلے 2.5 سال میں انہوں نے ان کے آفس نے کیا کچھ کیا ہے اور کس طرح سے وہ ایکٹیو ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جب ممنون صاحب تھے تو یہی تاثر تھا کہ وہ ہمیشہ میوٹ پہ ہی رہتے ہیں, اور ان کے بارے میں یہی چلتا تھا کہ وہ ان کو سال میں ایک بار باہر جو ہے وہ دھوپ لگوانے کے لیے نکالا جاتا ہے, اور یہ بھی اس وقت تھا ان کی پورے 5 برسوں میں ایک ہی, جی بالکل, ان کی 5 برسوں میں ایک ہی تقریر جو ہے وہ مشہور تھی, جو انہوں نے کہا تھا کہ جو کرپٹ لوگ ہیں بالکل صحیح تھا, ایسا ہی ہوتا تھا. بالکل, اور وہ عارف علوی صاحب کی ایک ہی مشہور زمانہ تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کرپٹ لوگوں کے چہروں پر لعنت برس رہی ہے اور دیکھیں گے آپ کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا, اور بعد میں پھر نواز شریف صاحب نائل ہو گئے تھے, تو وہ ان کی تقریر وہی بار بار چلتی رہی تھی سب سے زیادہ. لیکن عارف علوی صاحب نے عارف علوی صاحب اور آج ان کے ساتھ جو ان کی اہلیہ ہیں وہ بھی موجود تھیں, انہوں نے سارا بتایا, اور یقین کریں ڈاکٹر صاحب آج وہاں جا کر جس طرح سے ہم نے چیزیں دیکھیں اور انہوں نے بریف کیا تو اندازہ ہوا کہ واقعی عارف علوی صاحب نے پچھلے 2.5 برسوں میں زبردست طریقے سے جو ہے وہ کام کیا. ان کی اہلیہ نے خاص طور پہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے اور ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. تو صدر صاحب نے ڈسیبل پرسنز کے حوالے سے, اور آج ان کی ملاقات کا مین مقصد تو یہ تھا کہ ہم جہاں پہ اتنی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں معاشرے کی بہتری کے لیے, پاکستان کی بھلائی کے لیے, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ان چیزوں پر بھی بات کرنا چاہیے, اویئرنیس لوگوں میں عام کرنی چاہیے بیماریوں کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے, جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے. جو ملک ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے ہم اس کے بدلے میں اس ملک کو کیا دے رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے صدر صاحب سے ملاقات ہو, صحافی موجود ہوں اور سیاست پہ بات نہ ہو, تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی. جو آرڈیننس وہ جاری کیا حکومت نے ابھی, جس طرح سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے اس کے اوپر بھی سوال ہوا, تو مطلب اسپیسیفک تو نہیں لیکن ہوا کہ آپ بہت سارے آرڈیننس جاری کرتے ہیں تو اس پہ اس کی کیا وجوہات ہیں. تو انہوں نے پھر فگرز بتائیں کہ نون لیگ جن کے پاس 2/3 میجورٹی تھی انہوں نے کتنے آرڈیننس جاری کیے, پیپلز پارٹی نے کتنے کیے. انہوں نے کہا میں تو ابھی ان سے بہت پیچھے ہوں. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ یا تو یہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہوتا پھر تو تھا, لیکن یہ آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا جو کچھ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے صورتحال ہے, اگر ہم آرڈیننس بھی جاری نہ کریں, قانون سازی نہ کریں, پھر تو سب چیزیں جو ہیں وہ رک جائیں گی, کچھ بھی نہیں ہم کر پائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ الیکشن کے حوالے سے, جیسے انہوں نے کہا ڈسکا میں آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ آ کر ہم بیٹھیں اور ہم ایسی اصلاحات لائیں, ہم ایسا کام کریں کہ 2023 کا جو الیکشن ہے وہ اتنا صاف اور شفاف ہو, الیکٹرانک ووٹنگ ہو, چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹنگ ہو, اوورسیز کو بھی اس کا حق دیا جائے, اور پاکستان کے اندر بھی ایسی ووٹنگ ہو کہ اس کے اوپر ایک تو کسی کوئی سوال نہ اٹھائے, اور دوسرا صاف اور شفاف الیکشن ہو. ایسا نہ ہو کہ جو الزام لگتا ہے کہ ووٹ ڈالا کسی اور کو نکلا کسی اور کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ جو ہم نے اصلاحات لائے تھے, جو ہم لانا چاہتے ہیں, اس حوالے سے دوبارہ انہوں نے بتایا کہ ان کی پرائم منسٹر پاکستان سے بات ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر کوئی امپورٹنٹ پیش رفت کرنے جا رہے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ میں مسلسل پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں, پرائم منسٹر بھی کافی کنسرن ہے مہنگائی کے اوپر, اور وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں گندم ہے, چینی ہے اور پیٹرولیم کے جو پروڈکٹس ہیں, جو آئل ہے, یہ چیزیں ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ حکومت سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں, تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ریٹ ہم نیچے لائیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ہماری امپورٹس کم ہو رہی ہیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا. انہوں نے یہ ساری چیزیں انہوں نے جو انیشیٹو تھے حکومت کے وہ بتا کر کہا کہ ان تمام کنسٹرکشن پیکیج ہو, یہ ان تمام چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ کم از کم 1 سال لگے گا کہ ان کے اثرات عوام تک پہنچیں گے, لیکن ہمیں اندازہ ہے لوگوں کی مشکلات کا, مہنگائی کا اور تمام چیزوں سے ہم آگاہ ہیں. اس کے علاوہ صدر پاکستان نے بات کی, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کسی پروگرام میں اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ یہ جو حکومت اب لا رہی ہے, سوشل میڈیا کے حوالے سے رولز لا رہی ہے, آن لائن کنٹینٹ کے حوالے سے رولز لا رہی ہے, اس کے اوپر اتنا بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ جی ایسے رولز لائے جا رہے ہیں جو آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے, جو پاکستان میں لوگوں کی آواز دبانے کے لیے. ایسا ہرگز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈس انفو لیب نے جیسے بھارت کا ایک پورا نیٹ ورک پکڑا کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف, پاکستان کے خلاف, کشمیر کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, فوج اور پاکستان کے دیگر اداروں کے حوالے سے جس طرح سے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے,
اور ڈس انفو لیب نے اس سارے پروپیگنڈے کو, اس سارے نیٹ ورک کو پکڑا. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ دشمن کے اس بیانیے کا حصہ بنتے ہیں, دشمن کے اس ایجنڈے کا حصہ بنتے ہیں. پاکستان کی فوج کے حوالے سے, پاکستان کی فوج کی قیادت کے حوالے سے جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, پوری مہم چلائی جاتی ہے, لوگوں کے ذہن میں جو ہے بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 5 سال سے قانون تو بن گیا, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو رولز ہیں وہ آج تک نہیں بن سکے. جو بننے جا رہے تھے اس کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا, اس میں این جی اوز بھی شامل تھیں. پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ جن کو بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے, جن کے سیاسی مقاصد ہیں, جو پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ آزادی اظہار رائے کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا رولز بننے چاہیے, ان کے نفاذ ہونا چاہیے. اگر کوئی پاکستان کے اداروں پر الزام لگاتا ہے یا کسی شخص پر الزام لگاتا ہے, کسی جماعت پر لگاتا ہے, کسی ادارے پر لگاتا ہے, تو اس کو ثبوت دینے چاہیے. اور ایسے ایجنڈے کا اور ایسی مہم کا ایسا نہیں بننا چاہیے جو پاکستان کے دشمن آگے بڑھا رہے ہیں. اور اب آپ دیکھ چکی ہیں کہ انڈیا کس طرح سے بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کو شکست دینی ہے تو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنا ہوگا, پاکستان کی عوام کا پاکستان کی فوج پر جو اعتماد ہے اس کو کمزور کرنا ہوگا, پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہوگا. اور اس کے لیے سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے. ہم اپنے ناظرین کو اس پروگرام میں یہ کیٹیگوریکل بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے لاز ہیں ان کا ہرگز مقصد جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کو دبانا نہیں ہے. اس کا مقصد پاکستان مخالف جو ایجنڈا ہے, پاکستان کے دشمنوں کی جو سازش ہے اس کو ناکام بنانا ہے. اس کے علاوہ عدالتی نظام کے حوالے سے بات ہوئی. صدر پاکستان نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں, ہمارے ماتحت نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بہرحال بے بسی کا ایک طرح سے اظہار کیا کہ ہم عدالتی معاملات کے اوپر جو لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. سارے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بات ہوئی, انہوں نے کہا وہ معاملہ عدالتوں میں ہے, براہ راست ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. آئندہ الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے کرپٹ لوگوں کو بھی ایئر ٹائم دیتا ہے, ان کو بٹھاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب آپ گھر میں کسی بندے کو بلاتے ہیں ایماندار کو, تو آپ یہ تو نہیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ایک کرپٹ کو بھی بلا لیں کہ میں نے بیلنس کرنا ہے. تو میڈیا کو ٹھیک کہنا چاہیے, غلط کو غلط کرنا چاہیے. جہاں میڈیا سیاست میں بات کرتا ہے وہیں میڈیا کو عوام کے جو اصل ایشوز ہیں, جو اویئرنیس ہے, جو ایک طرح سے پبلک سروس میسیجز آپ کہیں, یا جو عوام کے اویئرنیس کے لیے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی میڈیا کو بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں میں آگاہی آئے, پاکستان آگے بڑھے. اور انہوں نے کہا کہ بیماریوں کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے کہا آگاہی دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے صدیق, بہت شکریہ. مجھے بھی کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے, ہمیں بھی آگے جانا ہے کلوزنگ کی طرف. اور جانے سے پہلے ناظرین, پیمرا کے جو چیئرمین ہیں اب تک اپنی اسی ہٹ دھرمی پر قائم ہے. اب تک کسی ادارے کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. آئے دن وہ شخص صرف اس کی نااہلی کی آواز اٹھانے کے جرم میں چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے, کبھی نوٹس بھیجتا ہے, کبھی لائسنس کو معطل کرتا ہے. میری آج بھی چیف جسٹس پاکستان سے, متعلقہ حکام سے باقاعدہ یہ گزارش ہے کہ چیئرمین پیمرا کو فوری ان کے عہدے سے ہٹایا جائے اور کسی اہل شخص کو میرٹ کی بنیاد پر وہاں پر لایا جائے, اس کرسی پر بٹھایا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.